ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے خطاب کرتے ہوئے دیکھیں اور ان کی باتوں کو سنیں۔ چند منٹ وہ بچہ آپ کے سامنے خطاب کرے گا، اس کے بعد ایک نظم ہوگی اور نظم کے بعد پھر مولانا عبدالغفار صاحب کا خطاب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والصديقين والشهداء وقضي الكتاب والشهداء۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، انسان کی زندگی کتنے دنوں کی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ انسان کب مرے گا، کیسے مرے گا یہ کوئی نہیں جانتا۔ موت اپنے وقت پر آئے گی۔ موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کے کون سے سپنے زندگی میں پورے ہوئے اور آپ کے کون سے سپنے ادھورے رہ گئے۔ موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کو زندگی میں کون سا مقصد پورا ہوا اور آپ کا زندگی میں کون سا مقصد پورا نہیں ہوا۔ موت اپنے وقت پر آئے گی۔ موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچوں کا کیا ہوگا۔ موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ موت اپنے وقت پر آئے گی۔ موت تو میرے بھائیوں اپنے وقت پر آئے گی۔ اللہ نے اپنی عدالتوں کے بارے میں قیامت سورہ زمر کے اندر نقشہ کھینچا ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ زمین تمہارے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی جب اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے تجلی فرمائے گا۔ وَأُوتِیَ الْکِتَابَ وَجِیَ بِالنَّبِیِّینَ
والصدیقین، اور اس ٹائم نبیوں کو بلایا جائے گا، صدیقین کو بلایا جائے گا، اور وہ فرشتے جو ہماری زندگی کے کچے چٹے کو ریکارڈ کیے ہوں گے وہ گواہ بن کر کے آئیں گے، وہ گواہی لے کر کے آئیں گے، وہ گواہی دیں گے۔ وَأُوذِيَ الْكِتَابَ، اور میرے بندو تمہارے درمیان ایک ایک چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی اتیاچار نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی عدالت میں ظلم نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ فیصلہ کرے، اور جب اللہ فیصلہ کرے گا کیا شان ہوگی، فرشتے صف لگائے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب آئے گا اس حال میں کہ فرشتے صف لگائے کھڑے ہوں گے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيَّ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم کو بلایا جائے گا، وَجِيَّ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن انسان کو اپنی غلطیاں یاد آئیں گی، اپنی خطائیں یاد آئیں گی، اپنے پاپ یاد آئیں گے، لیکن آج یاد کرنے سے اسے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ بے بندو ہم اپنے بندوں کے نام اعمال کو ان کی گردنوں میں ڈال دیں گے اور کہیں گے، یہ تیرا نام اعمال، یہ تیری زندگی کے کچے چٹے ریکارڈ، تو خود پڑھ لے اور تو خود اپنا حساب لے لے۔ آج تیرا سپورٹ کرنے والا کوئی وکیل نہیں ہے، آج تیرا سپورٹ کرنے والا کوئی وکیل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی عدالت۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، بارے الہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک اچھا مقرر بنائے۔ اب میں مئو سے تشریف لائے ہوئے ایک مترنم شاعر اسید احمد اسید کو پھر دعوت دے رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدر محترم، علماء اکرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن حکیم کی سورہ احزاب آیت نمبر 21 آپ کے سامنے پڑھی. اس آیت کا ترجمہ بالکل واضح اور کلیئر ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی شعبہ خاص نہیں کیا کہ جب نماز میں آؤ تب میرا نبی نمونہ ہے. اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے جو تمہیں نبی دیا ہے، جو رسول دیا ہے، وہ زندگی کے تمام کی تمام شعبوں میں وہ تمہارے لیے نمونہ ہے. میرے نبی کو مکہ کے اندر بہت ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ اللہ کے پیارے نبی حرم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن معیط آتا ہے اور آپ کے کندھوں کے بیچ میں اڑنے کی اجڑی لا کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ کے پیارے نبی اپنا سجدے سے سر اٹھا نہیں پا رہے تھے. وہ ظالم ہنسی کر رہے ہیں کہ کیا حال کیا ہم نے محمد رسول اللہ کا. آپ کی معصوم بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ دوڑی دوڑی آتی ہیں، اپنے باپ کے وہ سر سے اجڑی ہٹا دی ہے. آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیرا اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش سے بدلہ لے لے. اللہم علیک بابی جہل ابن ہشام، اے اللہ تو ابو جہل کو پکڑ لے. اللہم علیک بابی جہل ابن ہشام، اے اللہ تو ابو جہل سے انتقام لے لے، تو عتبہ سے انتقام لے لے، تو شیبہ سے انتقام لے لے، تو ولید ابن عتبہ سے انتقام لے لے. سب کا نام لے لے کر کے اللہ کے پیارے نبی نے بد دعا کی. ایک انصاری صحابی کہنے میں نے بدر کے کنویں میں سب کی لاشوں کو پڑے ہوئے دیکھا تھا. یہ نبی کی بد دعا تھی اور یہ بد دعا حرم کے اندر کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بد دعا کو کیسے غالب کرتا. یہ تھی میری نبی کی. اور آگے بڑھو. 3 سال تک ششل بھائی کوٹ سے مکے میں اناج آتا ہے، سارا مکہ اناج خریدتا ہے کھاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ اور ان کے پورے خاندان کو کوئی اناج بیچنے والا نہیں ہے. پورا بنی بھی ہاشم 3 سال تک محصور رہا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے بلگنے کی آوازیں آتی تھی، لیکن ان ظالموں کے سینے نہیں پگھلتے تھے. درختوں کے پتے چبائے، چمڑے چبائے. 3 سال تک ششل بھائی کوٹ سائے میرے نبی نے اور میرے نبی کی پوری خاندان نے. جب آپ نبی بنائے گئے تھے، آپ نے اپنی نبوت کا پہلا در صفا کی پہاڑی پر دیا تھا. جب آپ نے صفا کی پہاڑی پر چل کر کے اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو بلایا اور کہا ہے میرے خاندان کے لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر کے آیا ہوں. تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ اللہ کا بہت بڑا عذاب تمہارے اوپر آئے گا. انخذوا انفسکم من النار، اے میرے خاندان کے لوگوں تم سب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. تم سب توحید پر آ جاؤ، تم سب اسلام کی چھایا میں آ جاؤ. میں اسی اسلام کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں. واقعی میں اللہ رب العالمین نے دعا کرتے بارے اللہ تمہیں کہنا اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا